بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، کتے انسانوں کے ساتھ صدیوں سے وفادار رہے ہیں، اور اگر یہ دیکھا جائے کہ کس جانور نے انسان کے ساتھ وفا کا رشتہ سب سے اچھی طرح نبھایا ہے تو یقیناً کتے ہی سر فہرست جانوروں میں سے ایک ہوں گے۔ لیکن بعض اوقات اس جانور کو حضرت انسان کو نقصان پہنچاتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے، اور وہ بھی اگر بات کسی انسان کے بچے کی ہو تو پھر تو انسانوں کا ان جانوروں سے اعتبار اٹھ جانا ضروری ہے۔ یہ لڑکی خوف سے اپنی جگہ منجمد ہو چکی تھی، اور اگرچہ اس کو اپنا پالتو کتا گھر میں رکھے ہوئے کچھ ہی دن ہوئے تھے، لیکن اسے یقین تھا کہ اس کا یہ پالتو کتا اس کی بچی کے ساتھ کچھ غلط نہیں کرے گا۔ اسے اس کتے کو اپنی بچی کے ساتھ چھوڑے ہوئے کچھ ہی منٹ ہوئے تھے کہ یہ لڑکی اس کتے کو جان سے مارنے کے لیے دوڑ پڑی، اور اس کے بعد اس نے جو دیکھا وہ دیکھ کر خوف سے ایک چیخ اس کے حلق میں اٹک کر رہ گئی۔ ناظرین، اس حقیقی کہانی کی ابتدا آسٹریلیا کے ایک شہر سے ہوتی ہے جہاں پر کیتھرین سویلسک اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی۔ حال ہی میں ان کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ ان دونوں کو اب اپنی بیٹی کے ساتھ کھیلنے کے لیے ایک پالتو جانور کی ضرورت تھی۔ ان لوگوں کو ایک ایسا کتا چاہیے تھا جو کہ بچوں کے ساتھ بھی بے انتہا محبت کرنے والا ہو، اور انہیں ایسا کتا ایک شوقین شخص کے پاس مل بھی گیا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہ کتا جس نسل سے تھا وہ انسانوں پر حملہ کرنے کے لیے بدنام زمانہ نسل تھی، لیکن اس کے مالک کا کہنا تھا کہ یہ کتا بے انتہا محبت کرنے والا اور وفادار ہے۔ لیکن جانوروں کی اصلیت سے مکمل طور پر تو کوئی بھی واقف نہیں ہو سکتا۔ اس نسل کے کتوں کو پالا ہی انسانوں کی حفاظت کے لیے جاتا تھا، اس وجہ سے کسی انسان کو کاٹ کھانے کو دوڑنا ان کے خون میں شامل ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ کتا بڑا ہی وفادار تھا، لیکن وہ انسانوں کا ظالم چہرہ دیکھ چکا تھا۔ اس کے مالک نے اسے ایک گاہک کو بیچا تھا، لیکن اسے کچھ ہی دنوں بعد پتہ چلا کہ وہ گاہک اس کے کتے پر ظلم کر رہا ہے، اور اس وجہ سے یہ شخص اس کو اس گاہک سے واپس خریدنے گیا۔ اسے تب یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوا کہ کتا بڑی ہی بری حالت میں تھا، کیونکہ وہ کئی دنوں سے بھوکا تھا اور اس کی پسلیوں میں فریکچر موجود تھا، جس کا واحد مطلب یہی تھا کہ اس کو اس کا نیا مالک بری طرح پیٹتا تھا۔ کیتھرین نے جب یہ کتا خریدا تو اس کے مالک نے اس کو اس کتے کے ماضی کے بارے میں مکمل طور پر بتا دیا۔ اس وجہ سے کیتھرین کا شوہر شک کر رہا تھا کہ کہیں اس کتے کے دل میں انسانوں کے برتاؤ کی وجہ سے بدلے کی آگ موجود نہ ہو، اور انہیں کیا پتا تھا کہ انہیں اپنے یہ شکوک و شبہات سچ ہوتے نظر آئیں گے۔ ان تمام باتوں کے باوجود بھی کیتھرین کو یہ کتا بے حد پسند آیا، اور اس نے اس کتے کو خرید لیا۔ وہ اس کتے کو گھر لا کر بے حد خوش تھی، لیکن اس نے ہر طرح کی احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھا تاکہ 17 ماہ کی اس کی بیٹی کو کہیں اس کتے کی وجہ سے کوئی خطرہ نہ ہو۔ پہلے کچھ دن ان دونوں میاں بیوی نے اس کتے پر کڑی نظر رکھی، اور انہیں یہ بات محسوس ہوئی کہ یہ کتا ان کی بیٹی کے ساتھ بہت ہی زیادہ محبت کرتا ہے، اور ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے جو کہ وہ سوچ رہے ہیں۔ یہ بچی بھی اس کتے کی موجودگی میں بڑی ہی خوش لگتی تھی۔ اس وجہ سے اب کیتھرین سوچ رہی تھی کہ اس نے غلط فیصلہ نہیں لیا تھا، لیکن پھر بھی وہ احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتی تھی۔ لیکن ایک دن اس کو اپنا فیصلہ مکمل طور پر غلط ثابت ہوتا نظر آیا۔ اس کتے کو گھر میں لائے اس لڑکی کو کئی دن ہو چکے تھے، اور اس وجہ سے وہ اس کتے کو اور اپنی بیٹی کو گھر کے صحن میں چھوڑ آئی تاکہ یہ دونوں آپس میں کھیل سکیں، اور اتنی دیر میں وہ گھر کے کام کاج مکمل کر لے۔ وہ ساتھ ساتھ کچن کی کھڑکی سے باہر دیکھ بھی رہی تھی، اور اسی اثناء میں اسے کچھ ایسا نظر آیا جسے وہ کبھی بھی بھول نہیں سکے گی، اور اس سے پہلے کہ وہ اس سب کو روکنے کے لیے کوششیں بھی کر سکے بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس لڑکی کو نظر آیا کہ یہ کتا اس کی بچی کو اپنے منہ سے دھکے دے رہا ہے، اور ایسا کبھی بھی کیتھرین نے اس کتے کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس بچی کو ایسے دھکے دے رہا تھا جیسے یہ اس بچی کو ایک طرف کرنا چاہ رہا ہو، اور ادھر اس کی بیٹی لاپرواہی سے ایک طرف ہاتھوں کے بل چلی جا رہی تھی۔ اور پھر کیتھرین نے دیکھا کہ اس کتے نے اس کی معصوم بچی کے ڈائپر کو دانتوں میں دبایا، اور ادھر کیتھرین نے ایک چیخ مار کر اس کتے کو اپنی بیٹی سے دور ہونے کا کہا۔ اسے پتا تھا کہ اس نسل کے کتے بعض اوقات انسانوں پر حملہ کر دیتے ہیں، اس وجہ سے اس کے دماغ میں بس ایک ہی بات آ رہی تھی کہ اس کتے کو اپنی بیٹی کے ساتھ چھوڑنا اس کی اپنی غلطی ہے۔ اس کے فوراً بعد ہی اس کتے نے کچھ ایسا کیا جسے دیکھنے کے بعد اس ماں کو یوں لگا جیسے اس کا دل پھٹ جائے گا۔ اس کتے نے اس بچی کے ڈائپر کو زور سے اپنے دانتوں میں دبایا، اور اسے صحن میں تقریباً 3 فٹ دور ایک جھٹکے سے ایسے پھینک دیا جیسے وہ کوئی کھلونا ہو۔ کیتھرین کو اپنی ہی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔
کیتھرین کو بس اپنی بچی کی سلامتی کی پرواہ تھی اور اس کے بعد اس نے اس کتے کو جان سے مار ڈالنے کا ذہن میں سوچ رکھا تھا۔ وہ دوڑتی ہوئی اپنی بچی کی طرف گئی اور اسے اٹھا کر اس کا جسم کسی چوٹ کے نشان کو دیکھنے کے لیے ٹٹولنے لگی۔ جلد ہی اسے پتہ چل گیا کہ اس کی بیٹی مکمل طور پر صحت مند ہے اور اسے کوئی بھی زخم نہیں آیا۔ کیتھرین کو کچھ سانس مڑا تو وہ اس کتے کی طرف مڑی اور وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ شاید یہ کتا اس پر بھی حملہ کرے گا، لیکن اس کتے نے پھر جو کیا وہ کیتھرین کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوا ہوگا۔ اس کتے کی ٹانگیں بری طرح سے کانپ رہی تھیں اور اس کا سانس اکھڑنے کے ساتھ ساتھ اس کے منہ سے جھاگ ٹپک رہی تھی۔ اس نے اپنا اگلا پنجہ اوپر اٹھایا جیسے اس کو شدید درد ہو رہا ہو، اور پھر اس کا سانس مزید اکھڑ گیا اور وہ وہیں پر ہی گر گیا۔ یہ کتا اس کی آنکھوں کے سامنے موت کی آغوش میں جا رہا تھا اور اس لڑکی کو سمجھ آ رہی تھی کہ کچھ نہ کچھ اور بھی یہاں ہو رہا ہے جسے وہ سمجھ نہیں پا رہی، اور ابھی وہ اسی ششپنج میں تھی کہ اس کو اصل وجہ نظر آ گئی۔ ایک براؤن کلر کا کنگ سنیک اس گھاس میں کنڈلی مار کر چھپا بیٹھا تھا، اور سارے بر اعظم آسٹریلیا میں اس سانپ کو بچوں کے لیے سب سے خطرناک ترین سانپ تصور کیا جاتا ہے۔ اب کیتھرین کو سمجھ آ چکی تھی کہ اصل ماجرا ہے کیا۔ اس کتے نے اس بچی کو خطرے سے دور پھینک دیا تھا اور اس کی جان بچانے کے لیے اپنی جان کی قربانی دے دی تھی۔ اگرچہ اس کا طریقہ بظاہر بچی کے لیے خطرناک لگتا تھا، لیکن اس کے اس کام کی وجہ سے اس بچی کی جان بچ گئی۔ کیتھرین کو سمجھ آ چکی تھی کہ میری بچی کی جان بچاتے بچاتے اس کتے کو سانپ کاٹ گیا ہے، اور ادھر یہ کتا اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا، اور کیتھرین کو پتا تھا کہ اس کے پاس ضائع کرنے کے لیے وقت بہت ہی کم ہے۔ اسے اس کتے کو فوراً جانوروں کے ڈاکٹروں کے پاس لے کر جانا تھا تاکہ اس کو سانپ کے زہر کا تریاق لگایا جا سکے۔ اب سب سے بڑی مشکل کیتھرین کے سامنے یہ تھی کہ یہ کتا بے حد وزنی تھا اور وہ گھر میں اکیلی تھی، اور اس کے پاس اتنی جان نہیں تھی کہ وہ اس کتے کو اٹھا کر گاڑی میں رکھ سکے۔ کیتھرین کے پاس اور کوئی چارہ تھا بھی نہیں، کیونکہ اگر وہ وقت رہتے کچھ نہ کرتی تو جلد ہی اس کتے نے مر جانا تھا۔ اس لیے بڑی ہی مشکل سے اس اکیلی لڑکی نے اس وزنی کتے کو اٹھا کر اپنی گاڑی میں رکھا اور جتنی تیز ممکن ہو سکتی تھی گاڑی چلاتی ہوئی ہسپتال کی طرف دوڑ پڑی۔ اس نے کوئی ٹریفک سگنل نہیں دیکھا اور وہ ڈاکٹر کے پاس اپنی بچی کی جان بچانے والے اس جانور کو لا چکی تھی۔ ڈاکٹر نے بھی بغیر وقت ضائع کیے اس کتے کو اینٹی ڈوٹ لگا دیا، اور جب کیتھرین نے ڈاکٹر سے پوچھا تو ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ ہمیں صبح تک انتظار کرنا ہوگا، اور تب جا کر ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ زہر کا یہ تریاق اس کے جسم پر کارگر ثابت بھی ہوا ہے یا نہیں۔ کیتھرین بہت ہی زیادہ پریشانی کے عالم میں گھر لوٹ گئی اور وہ سارا وقت اس کتے کی سلامتی کے لیے دعائیں کرتی رہی، کیونکہ اسے اب اس کتے سے اس وجہ سے بھی بہت زیادہ محبت ہو چکی تھی کیونکہ اس کتے نے اس کی بچی کی جان بچانے کے لیے اپنی جان داؤ پر لگائی تھی۔ اگلی صبح کیتھرین جلد ہی واپس ہسپتال آ چکی تھی، اور ڈاکٹر سے ڈرتے ڈرتے کیتھرین نے پوچھا تو اس نے کیتھرین کو بتایا کہ ہمیں خوشی ہے کہ یہ کتا اب خطرے سے باہر ہے اور اس کا طاقتور جسم اس سانپ کے موذی زہر کو برداشت کر گیا ہے۔ یہ سن کر کیتھرین کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ کیتھرین کو پتا تھا کہ اس کتے نے اس کی بچی کی جان بچانے کے لیے اپنی جان داؤ پر لگائی تھی، اس وجہ سے وہ اس کتے کو تا حیات اپنے گھر میں رکھ کر اس کی خدمت کرنا چاہتی تھی، اور ایسا ہی ہوا بھی۔